عبارت یہاں سے ہے کہ وَأَوْجَبَ الْجُمْهُورُ ضَمَّ فَاءِ الثُّلَاثِيِّ الْمُضَاعَفِ نحو شدہ و مدہ والکوفیون اجاز الکسر وہی لغت بنی ضبہ۔ ابھی گفتگو چل رہی ہے ہماری کہ فعل ماضی جو مبنی للفاعل ہے یعنی کہ معلوم ہے اس کو مجہول جو ہے وہ کیسے بنانا ہے۔ تو ابھی بحث یہ آ رہی ہے کہ ثلاثی مضاعف ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ثلاثی جو مضاعف ہے اس کو مجہول ہم بنائیں گے تو کیا صورتحال ہوگی۔ تو مصنف یہاں پہ دو نظریات نقل کر رہے ہیں کہ جمہور جو صرفیوں کا نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ضم و فاء ثلاثی المضاعف، جو ثلاثی مضاعف کا فاعل فعل ہے اسے ضمہ دے دیں گے، جیسے شدہ تھا تو شدہ سے فعل مجہول شدہ ہو جائے گا، مدہ سے فعل مجہول مدہ ہو جائے گا، یہ جمہور کا نظریہ ہو گیا۔ لیکن کوفی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں تو اچھی بات ہے، لیکن اجاز الکسرہ، انہوں نے کسرے دینے کی بھی کیا اجازت دی ہے، یعنی مدہ کا فعل مجہول کوفیوں کے مطابق دو طرف سے آئے گا، ایک مدہ بھی آئے گا اور ایک مدہ بھی آئے گا، لیکن جو جمہور ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، مدہ جو ہے وہ ممنوع ہے، واجب آپ کے لیے کیا ہے، مدہ جو ہے وہ فعل مجہول ہے۔ مدہ تو پھر اصل قاعدے پہ ہی ہے نا، وہ جیسے ہاں، یعنی مادہ دا سے مودے دا آپ جب کرتے ہیں تو مودے دا سے پھر آپ مدہ کر دیتے ہیں، یعنی شدہ اور مدہ وہی اصل قانون کے مطابق ہے۔ اب یہاں پہ کوفی تو کیا ہو گئے، نحوی ہو گئے نا، یعنی کوفی ہو گئے، بصری، یہ نحوی ہیں، تو یہ جب قواعد بناتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے، قدیم جو کلام جاہلیت ہے وہاں سے انہیں تائید چاہیے ہوتی ہے نا، کہ وہاں پہ ایسا پڑھا گیا ہو۔ تو مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوفی نے اجازت دی ہے نا کسرہ کی، یہ لغت بنی ضبہ، تو یہ جو قدیم کلام جاہلیت والوں میں سے ہے، بنی ضبہ کی جو ہے یہ لغت ہے، یعنی بنی ضبہ والے جب اپنے اشعار میں مدہ یا شدہ وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کسرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا جو کوفیوں کی اجازت دینا ہے ان کے پیچھے بھی ان کے پاس ایک وجہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوفیوں نے بس اپنی طرف سے بنا لی، نہیں، کوفیوں کے پاس بھی دلیل ہے کیونکہ انہیں قدیم لہجے ملے ہیں، تو جب قدیم عربی زبان کو انہیں کچھ لہجے مل گئے تو لہٰذا اسی وجہ سے کوفیوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پہ یہ کہہ دیا کہ بھی کسرہ بھی دے دیں تو یہ بھی قدیم عربی زبان میں چلتا ہے، اور جو جمہوریت تھی یعنی جو اکثریت تھی ان سے اختلاف کیا، اور اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوفیوں کی جو تحقیق ہے نا بڑی گہری گئی ہے، یعنی یہ قدیم جو لہجے ہیں انہوں نے سب کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اور اس میں سے جو بنی ضبہ کا لہجہ ہے اور لغت ہے وہ انہیں مل گئی ہے، لہٰذا جب مل گئی ہے تو وہ ایک پرمیشن اور اجازت ہو جائے گی اس کی۔ یہ جمہور عمومیت میں آئے گی یا ایک گروہ ہے خاص؟ نہیں، جمہور عمومی، اکثر، جیسے ہم کہتے ہیں جمہور فقہا کا موقف ہے، جمہور فقہا کیا مطلب، یعنی مشہور فقہا، اکثریت فقہا، جیسے مثلا مور والی مثال میں لے لیں کہ جمہور فقہا تشیع کے مور کو حرام کہتے ہیں، لیکن سید سیستانی کیا ہے، مشہور کی مخالفت میں مور کو کیا کہتے ہیں، حلال کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے، جمہور فقہا کے نزدیک حرام ہے لیکن سید سیستانی کے مطابق یہ کیا حلال ہے، تو یہ جمہوریت کی خلاف ورزی ہوئی، جمہوریت اکثریت وہی اکثریت۔ اچھا، ایک تو یعنی کوفیوں کے پاس ایک تو کیا ہو جائے گا کہ یہ لغت بنی ضبہ ہو جائے گی، ایک دلیل تو واضح ہوگی۔ دوسرا مصنف کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بھی کچھ قراتیں ہمیں ملی ہیں کہ جو کوفیوں کے نظریے کو سپورٹ کرتی ہیں، اس میں سے دو آیات کی جو ہے وہ قراتیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں مصنف کہ ہذہ بضاعتنا، قرآن مجید میں ابھی مشہور قرات کیا ہے، ردت الینا ہے، لیکن مصنف کیا کہتے ہیں کہ قد قرئ، اس آیت کو کیا پڑھا گیا ہے، آگے کیا کہیں گے، بالکسر، کسرہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یعنی ردت کو کیا پڑھا گیا، اس میں ردت پڑھا گیا۔ اور اسی طریقے سے وَلَوْ رِدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو یہاں پہ بھی شاید مثال کیا ہے، ردو ہے پہلے نمبر پہ، ٹھیک ہے، نہیں اس سے پھر قد قرئ سے سیٹ کر کے پڑھیں نا آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ آیت کو انہوں نے کاپی پیسٹ کیا ہوگا، یہ جب وہ کتاب مرتب کر رہے ہوں گے تو اس کو چینج نہیں کیا قرات کو، کیونکہ جس سافٹ ویئر سے کاپی کیا ہوگا اس میں تو وہی قرات لکھی ہوگی نا، ضمہ والی، تو ابھی مصنف دلیل کس کی دینا چاہ رہے تھے، کسرہ والی دینا چاہ رہے تھے، اسی وجہ سے مصنف آگے کیا کہتے ہیں کہ وقد قرئ، آگے کیا ہے، بالکسر فیہما، یعنی ان دو آیتوں میں کسرہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، پہلی میں ردت اور دوسری میں ردو۔
اچھا یہ کیا ہو گیا, ہم کیا کہیں گے کہ لہٰذا کوفیوں کو جو نظریہ ہے جمہور کے خلاف, ان کے پاس کیا ہے, دو دلیلیں آ گئیں. ایک دلیل جو ہے وہ بنی ضبع کی لغت آ گئی, اور دوسری دلیل کیا ہے, قرآن مجید کی یہ قراتیں آ گئیں. اور قرآن مجید کے جو مختلف قراتیں ہیں یہ حجت ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے فقہاء سے اسی ثانی کا بھی یہی موقف ہے کہ مختلف قراتیں جو وارد ہوئی ہیں یہ قرآن آپ نماز میں بھی اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں, یعنی جو 7 مشہور قراتیں ہیں یا 8 جو ہیں, ٹھیک ہے. اچھا وذالک, اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ قراتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں تھیں, اور اہل بیت نے ان کو رد نہیں کیا, ٹھیک ہے. رد نہ کرنا دلیل ہوتا ہے اس بات کی کہ یہ جو ہے وہ جائز ہیں. اب یہاں پہ ہے کہ کسرہ کیسے بڑھا گیا. ابھی شوددہ تو سمجھ آتا ہے کہ شوددہ سے کیا بن جائے گا, موددہ سے کیا بن جائے گا, مدہ اور شدہ بن جائے گا. تو یہ شدہ اور مدہ کیسے بن گیا ابھی, اور روددہ سے ردہ تو سمجھ آتا ہے, ردہ کیسے بن گیا. تو اس کی کیا وجہ بیان کر رہے ہیں کہ وذالک, یعنی یہ کسرہ پڑھنا کیسے ہے, بے نقل حرکت العین الی الفاء, یعنی اصل میں روددہ ہے. روددہ میں آپ جو عین کی حرکت ہے نا کسرہ, اس کو آپ ٹرانسفر کر دیں فا کی, اور فا کی کدھر جائے گی, ہاں اسے کہیں گے آپ جگہ چھوڑیں بھائی, نہیں حرکت عین والی آ رہی ہے آپ کیا جائیں اپنے گھر. تو فا والی حرکت کو اڑا دیا اور عین والی حرکت فا کو دے دی. اچھا اب یہاں پہ یہ ہے کہ بھئی فا کی حرکت کو کیا ہم نے اڑایا یا نہیں اڑایا. اگر حرکت کو اڑائیں تو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں, سلب الحرکت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مصنف کی تعبیر دیکھیے گا کہ بعد توہم سلب حرکتها, حرکتها یعنی حرکت الفا, آپ کو بعد توہم حرکتها, اچھا سلب نہیں ہوا, میرے نسخے میں سلب لکھا ہوا, چلیں سلب کو لے لیں یا توہم حرکت کو لے لیں. یعنی بعد اس کے کہ جو فا کی حرکت ہے اس کا توہم بھی باقی رکھنا ہے, ٹھیک ہے. توہم باقی رکھنا کیا مطلب, یعنی جیسے تجوید میں کیا کہتے ہیں, اشمام کہتے ہیں, یعنی جو ضمہ اڑ جائے گا لیکن اس ضمہ کا توہم ابھی تک باقی رہے گا, اثر اس کا باقی رہے گا. وہ اثر کہاں پہ ہوگا, کتابت میں نہیں ہوگا, ہاں وہ تلفظ میں ہوگا. اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو توہم ہے, توہم حرکت, توہم حرکت کا دوسرا نام کیا ہے, اشمام, ٹھیک ہے. الاشمام و توہم الحرکت دائما فی اللفظ ولیس فی الخط, یہ قانون ہے کہ خط میں یہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتے, لکھنے میں کوئی اس کی پرابلم نہیں ہے, یہ پڑھنے میں کیا ہوں گے, ظاہر ہوں گے, اور پڑھنے میں جو ماہر قراء ہیں وہی اس کو پڑھ سکیں گے, ٹھیک ہے جی. مثلا یہی جو ہے وہ ردت کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اگر ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں ردت, پڑھتے ہیں ردت, اگر رے کو تھوڑا سا گول کریں, ردت یوں کر کے ردت کریں تو وہ ردت بھی نہیں ہو رہا, ردت بھی نہیں ہو رہا, ردت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جو ردت ہے یہ کیا چیز ہے, اس میں ضمہ کا کیا آ رہا ہے, اشمام آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو بس اسی کو کہتے ہیں کہ ہونٹوں کو گول کریں, جو ہے نا وہ ہاؤ آر یو جیسے نہیں ہوتا ہاؤ آر یو, ردت اس کو کہتے ہیں, ردت یوں کر کے. وجوز ابن مالک الاشمام فی المضاف, لہذا کیا ہو گیا کہ یہ جو کسرہ ہم نے دینا ہے نا, کس کو کسرہ دینا ہے, فاعل فاعل کو, تو فاعل فعل میں ہم نے اس کی حرکت کو سلب نہیں کرنا, ٹھیک ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, توہم حرکت باقی رکھنے. تو آپ میں توہم حرکت کیسے باقی رکھیں گے, لکھنے میں کیسے ہوگا, بھی آدھی حرکت ڈالیں گے, کیا کریں گے ہم کہ نہیں, لکھنے میں تو سلب ہو جائے گی لیکن پڑھنے میں کیا ہوگا, فقط یہ توہم باقی رہے گا, ٹھیک ہے جی. وجوز ابن مالک الاشمام فی المضاف ایضا, اور ابن مالک نے تو کہا ہے کہ جو بھی مضاف ہیں اس میں اشمام آپ کے لیے کیا ہوتا ہے, جائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. مضاف میں اشمام کیا جائز ہے, یعنی اگر آپ ضمہ کی بجائے فتح پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کیا ہے, ضمہ کی طرف آپ جائیں, اشمام کی طرف, ضمہ والی کی طرف آپ لے کر جائیں. ہے سو قال, اس نے یہ شعر کہا کہ وما لباء قد یرا لنحو حب, اب یہ جو لنحو حب ہے اس کو وہ حب کی بجائے کیا ہے, لنحو حب اس طریقے سے پڑھتے ہیں تاکہ ہا کے اوپر جو ہے وہ ضمہ کے بھی تھوڑا سا کیا ہے, اشمام آ جائے. یہ اگر مجہول ہے تو اس پہ فتح ہے, یہ حبہ جو ہے یہ معلوم ہے مجہول ہے, نہیں یہ مضاف ہے, یہ ہے اس کا حب کیسے کہتے ہیں, مٹکے کو کہتے ہیں ہمارے پاس, فعل ماضی وغیرہ نہیں ہے, فعل نہیں ہے, یہ حب اسم ہے. یہ اب حب جو ہے وہ تلاش کریں گے لغت میں, تو حب کس کے معنی میں آتا ہے, جو مٹکا ہوتا ہے نا پانی والا, لنحو حبن, حبن والی سائڈ پہ. تو حبن کو وہ کیا پڑھتے ہیں, حبن کو حبن کی طرح کیا پڑھیں گے, لیکن حب پورا بھی نہیں پڑھیں گے.
تو ہم فقہ میں پڑھتے ہیں نا وہ مٹکوں کی بحث اور یہ ساری، تو ہم حب بھی کہہ دیتے تھے، حب محبت کی بات ہے، تو مٹکے کو حب بھی کہتا، حب میں یہ چوہا گر گیا، ٹھیک ہے، تو وہ حب ہے اصل میں، تو حب کو وہ کبھی کبھی کیا پڑھ دیتے ہیں عرب حبن پڑھ دیتے ہیں۔ تو ابن مالک نے کیا کہا کہ یہ چونکہ مضاف ہے تو مضاف میں تو اشمام کیا ضمے والا آپ کرتے رہیں تو اس میں کیا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک بات کیا ہوئی، ثلاثی مضاف کے مجہول بنانے کی بات کیا ختم ہوئی، جس کا خلاصہ وہی ہے کہ جمہور تو اسی ہمارے کہتے کے مطابق ہے، لیکن کوفیوں کو جو ہے وہ کسرے والی بحث آ رہی ہے، لیکن کسرے میں مصنف نے کیا کہا ہے کہ فاعل فعل کے اوپر اشمام آپ باقی رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اشمام کے اوپر یہ ابن مالک کی بات لے کر آئے ہیں، تو وہ اس میں فتح تو کوئی نہیں ہے، کس میں؟ کسرہ تو کوئی نہیں ہے، لنحو حب حب میں کسرہ نہیں ہے نا، بس ہا کو اشمام کریں، کون سا اشمام کریں؟ ضمے والا، یعنی حب کو حب کی طرح پڑھیں، حب تو پڑھا لیکن اوپر انہوں کسرے کی نہیں بات کی، کسرہ انہوں نے کسرے کی بات، ہاں کسرے کی بات کی ہے، لیکن یہ مثال کس کی لے کر آ رہے ہیں؟ اشمام کی آ رہے ہیں، کہ اشمام کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں نا، یعنی مصنف نے جب کہا کہ آپ فاعل فعل کی ہر ضمہ کو ختم نہیں کریں گے، اس کے ضمہ کو اشمام میں رکھیں گے، توہم میں رکھیں گے، تو جب بات آ گئی توہم کی تو انہوں نے کہا بھی کوئی ایسی بات ہے بھی صحیح، آپ کے علاوہ بھی کوئی بندے کر رہے ہیں بات؟ انہوں نے کہا بالکل جی، ابن مالک نے تو کلی قانون دے دیا، انہوں نے کہا جو بھی ثلاثی مضاف ہو اس کے پہلے آپ حرکت پہ کیا کرتے ہیں؟ اشمام الی ضم کرتے رہیں، یعنی ضمہ کا وہاں پہ توہم دیتے جائیں، ان کے تو نظریہ یہی ہے مثلا۔ تو اشمام کا تعلق تو پڑھنے سے لکھنے سے تھوڑی، ہاں یہ اشمام کا تعلق بھی پڑھنے سے ہے، توہم حرکت کا تعلق بھی پڑھنے سے ہے، یہ ساری چیزیں پڑھنے سے ہیں، یعنی یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں ابن مالک کی، اب ہم کیا کہیں گے بھی لکھا ہوا تو حب ہے نا، تو اب اس سے ہم مصنف سے پوچھیں گے ہم ملاوی سے، یا آپ نے اس سے سنا ہے اس ویسے پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی یا تو اس کی ریکارڈنگ اس کے پاس موجود ہو یا سنا ہو، یا باقاعدہ نیچے لکھا ہو حب کے بعد اس نے وضاحت کی ہو کہ حب کو یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ علی نحو الاشمام الی ضم پڑھیں گے، تو کوئی نہ کوئی تصریح ہوگی مصنف کے پاس کہ وہ جی حب کو کیا پڑھتے تھے؟ حب اس طرح کی لفظ پڑھتے تھے۔ جیسے یہاں پر ہے حبا، اب اوپر فعل کی بات چل رہی تھی، نیچے انہوں نے مثال دے دی اسم کی، تو اگر وہ اشمام کریں گے تو وہ فعل معلوم میں ہوگا یا مجہول میں ہوگا یا دونوں میں ہوگا؟ مضاف میں تو ہوگا نا، وہ مضاف میں، آپ مضاف میں جب ہوگا، مضاف کی آپ کو ایک مثال مل گئی نا، چاہے اسم کی ملی ہے آپ کو، تو مصنف کو یہی بات چاہیے تھی بھی مضاف میں اشمام ہو رہا ہے، انہوں نے ایک تھوڑا سی چیز لینی تھی بس، ٹھیک ہے، آپ مضاف میں آپ کہیں بھی وہ تو اسم میں کر رہے ہیں، آپ اسم میں کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا بھی مضاف میں کر رہے ہیں نا، یعنی مضاف کلمہ ہونا، ہاں مضاف میں کر رہے ہیں، بس بات ختم ہوگی، مضاف میں کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی فعل ماضی کیا ہے؟ مضاف ہی ہے، ہم اس میں کر لیں گے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ وہ انکان مضارعن، ٹھیک ہے، انکان مضارعن کا کہاں پہ ہوگا؟ ہاں یہ یعنی اگر پیچھے سے آپ ساری بحث دیکھیں تو پیچھے ایک ہونا چاہیے نا، فَإِن كَانَ ماضی، بالکل تیسری لائن پہ، نہیں وفی هذه الحالت یجب، جب فعل معلوم اور فعل مجہول کی تعریف بتائی نا بالکل شروع میں 2 لائنوں کے بعد، تیسری میں کیا کہا تھا کہ فی هذه الحالت یجب ان تغیر صورت الفعل عن اصلها فإن كان ماضیا، وہاں پہ کیا تھا؟ یعنی اگر وہ جو فعل مجہول ہے وہ ماضی ہو، ٹھیک ہے جی، ہاں نہیں وہ فعل ہے، فعل یعنی ضروری ہے کہ فعل کی صورت اس کے اصل سے تبدیل کر دیں، اب وہ جو فعل ہے اگر وہ ماضی ہو تو اس کو کیسے چینج کریں گے؟ اب اگر ہے کہ مضارع ہے، یعنی فعل مضارع معلوم کو مجہول بنانے کا طریقہ کیا ابھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا ان کان مضارعا، یعنی اگر وہ فعل جو اصل میں ہے وہ مضارع ہو، یعنی معلوم مضارع ہو، تو اس کو مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ ضم اولہ، اس کے پہلے جو بھی ہوگا، یہاں پہ فاعل فعل نہیں کہا، پہلا کہا نا، پہلا کہوں کو فاعل فعل کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے اول کو ضمہ دے دیں گے، وہ فتح ما قبل آخر ہی، اور ما قبل آخر کو فتح دے دیں گے، ولو تقدیراً، اگرچہ یہ فتح آپ کو ظاہری طور پہ نظر نہ آئے لیکن تقدیر میں کیا ہوگا؟ 2 مثالیں دیتے ہیں، پہلی مثال یضرب علی، علیہ غلط لکھا ہوا ہے، علی، ٹھیک ہے، تو یضرب علی میں تو واضح ہے کہ یضرب تھا، یہ پہلے پہ کیا ہے؟ ضمہ آیا، اور ما قبل آخر پہ فتح، تقدیری نہیں بلکہ فتح ظاہری آ گیا، ٹھیک ہے، تو یرد المبیع، مبیع جس چیز کو بیچا جائے اسے واپس کر دیا گیا، تو مبیع میں ہم مبیع شاید مثال ہے، یرد شاید مثال ہے، یرد شاید مثال ہے، تو یرد میں یا کے اوپر ضمہ ظاہر آ گیا ہے، لیکن
اصل میں کیا تھا یہاں پہ؟ نہیں نہیں یردادو ہاں یردادو، یردادو اصل میں یردادو تھا. تو یردادو میں جو ما قبل آخر سے پہلے والی دال ہے وہ فتح تقدیری ہے اس کے اوپر، اگرچہ ابھی ادغام کی وجہ سے اسے ہٹا دیا گیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے یہاں پہ فتح تقدیری کی مثال ہوگی. اچھا، فَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ آخِرِ الْمُضَارِ مَدًّا، اگر ما قبل آخر المضارع کیا ہو؟ مد ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں مد سے کیا مراد ہے؟ مد سے یہاں پہ ان کی کیا مراد ہے؟ واو مدی اور یا مدی مراد ہے. ٹھیک ہے، الف مراد نہیں ہے، کیونکہ مضارع میں جو بھی آخر پہ ما قبل آخر کی مد ہوتی ہے وہ واو یا یا والی ہوتی ہے، واو مدی ہوتی ہے یا مدی ہوتی ہے معلوم میں. جیسے یقول اور یبیو معلوم ایسی ہیں کہ، ٹھیک ہے، تو قولبا الفن تو اس کو کس میں تبدیل کر دیں گے؟ الف میں. یقولو کو جو واو مدی ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ الف میں بدلیں گے، یقال ہو جائے گا، یعنی یقول یقول وصل میں تھا. تو یبیو میں کیا کریں گے؟ اس یا کو کیا ہے؟ الف میں بدلیں گے. اگر دیکھا جائے تو یہ قاعدہ بھی اجوف کے لیے ہی ہوگا، کیونکہ اس کا ما قبل عین ہمیشہ انہوں نے کہا کہ مد ہو تو وہ اجوف کا ہی قاعدہ ہوگا. ہاں یہ اجوف میں چلے گا. ٹھیک ہے، فَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ آخِرِ الْمُضَارِ مَدًّا، یعنی یہاں سے بحث کس کی شروع ہو رہی ہے؟ اجوف کی، آپ کہہ رہے ہیں شروع ہو گئی. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا مضارع ہے کہ جس کا معلوم میں الف مدی ہو؟ ما قبل آخر کیا ہو؟ الف مدی ہو، واو یا نہ ہو. ہاں خاف یخاف، ٹھیک مثال دینا. خاف یخاف میں کیا ہے؟ یخیف تو نہیں ہے نا، یخیف پڑھتے ہیں معلوم میں، یخاف پڑھتے ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ اس کے ما قبل آخر کیا ہے؟ الف ہے نا، الف مدی ہے. تو اس کو کس میں چینج کریں گے؟ یہ پہلے سے الف ہے، تو اس کا مضارع کیا رہے گا؟ یخاف ہی رہے گا، اس کو کسی میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یخوف ہے نا، یخاف ہے نا، معلوم، ہاں معلوم یخوف ہے، یخاف ہے. ٹھیک ہے، الف مدی ہے نا، ہے تو الف مدی نا آخر میں. ایسے تو یقول اور یبیو میں جس طرح ہے یہ الف مدی ہے. ہاں اس کی تو چینجنگ نہیں ہوئی. یخافوں میں آپ کہیں گے اعلال کے بعد کیا الف مدی میں ملی، لیکن مل تو گئی بہرحال. ہاں آگے کیا ہے کہ ولا یبنى الفعل اللازم للمجهول الا مع الظرف او المصدر. فعل لازم کو مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے، فعل لازم کو مجہول بنانے کا ہم نے ابھی تک کیا طریقہ پڑھا ہے کہ بھئی آپ کیا کریں جی؟ حرف جارہ لگا دیں. مثلا ذاہبہ کا فعل مجہول اگر بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ ذہب بہی بنائیں گے، یعنی فقط ذہب نہیں بنا سکتے نا، ذہب بہی بنائیں گے. تو مصنف یہاں پہ کچھ اور طریقے بھی کیا بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ولا یبنى الفعل اللازم للمجهول، یعنی فعل لازم کو مجہول کے لیے نہیں بنایا جاتا الا مع الظرف او المصدر، یا تو ظرف کے ساتھ بنایا جاتا ہے، ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ مصدر کے ساتھ ہو جائے گا، اول مجرور، یہ تیسرا طریقہ ہو جائے گا. تیسرا طریقہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور کے ساتھ ہو جائے گا. اچھا، ان میں سے ہر ایک طریقے کی کیا شرائط ہیں؟ ظرف کے ساتھ اور مصدر کے ساتھ جو بنانے کی شرطیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں. وہ پہلی شرط کیا ہے کہ ظرف اور مصدر متصرف ہونے چاہیے. متصرف کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ فی علی حالت واحدہ، جامد جسے کہتے ہیں، ایک ہی حالت پہ جامد ہو، ایک حالت پہ نہ ہو، متصرف ہوں، یعنی اس کے اوپر ضمہ بھی آتا ہو. کیونکہ اب جب ہم نائب فعل بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے آخر پہ جب نائب فعل کو ہم ذکر کریں گے تو اسے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نائب فعل مرفوع ہوتا ہے. تو اگر آپ ایسا ظرف لے کر آتے ہیں کہ جو عربی زبان میں آپ کو مرفوع نظر ہی نہیں آتا کبھی، ٹھیک ہے، ہمیشہ یا وہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح آپ کو نظر آتا ہے، یا چلو کبھی کبھار مجرور ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر کیا نائب فعل کے طور پہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے جی، ظرف ہے. مثال کے طور پہ اس میں لفظ مصنف نے دیا مثال میں کہ سارا، سارا کا مطلب کیا ہے؟ چلنا. ٹھیک ہے، یہ لازم ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کا مجہول بناتے ہیں سیرا، تو سیرا کے بعد کیا ہے؟ وہ بہی لگاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، سیرا بہی، یا مررت بہی میں جیسے لگاتے تھے. ٹھیک ہے نا، مررت بہی میں مررت با لگاتے تھے نا. ٹھیک ہے، مرہ بہی، مرہ بہی ہے. تو سیرہ جب آپ لگائیں گے، سیرہ کے بعد آپ ظرف لے کر آنا ہے. ظرف کیا ہوتا ہے؟ یا زمان ہوتا ہے یا مکان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب سیرہ کے بعد کیا ہے؟ ظرف جب لے کر آئیں گے تو یومن تو نہیں کہیں گے نا،
کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں پہ ظرف کو کیا بنا رہے ہیں؟ نائب فعل بنا رہے ہیں، اور نائب فعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو سیرا یومن کہیں گے ہم، ٹھیک ہے، سیرا یومن. اب یہ جو یوم ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف متصرف ہے. ظرف متصرف کا مطلب کہ عربی زبان میں ہمیں یوم مرفوع شکل میں بھی نظر آ جاتا ہے، یعنی فقط ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ یومن ہی نظر آتا ہو. جیسے یوم الجمعہ جمیل، آپ یہاں پہ ظرف کے بغیر یوم کو استعمال کریں تو یہ کیا ہے؟ مرفوع استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں پہ تو یوم کیا ہے؟ منصوب واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن الیوم جمیل یا یوم الجمعہ جمیل یہاں پہ مرفوع بھی استعمال ہو رہا ہے. لہٰذا اسے کیا کہتے ہیں؟ جامد نہیں ہے، متصرف ہے. جبکہ اگر یوم کی اچھا، یہ یوم کس کی مثال ہوگی؟ ظرف زمان کی مثال ہوگی. اسی طریقے سے مکان کی مثال میں انہوں نے کہا ہے امام اور یمین، آگے اور پیچھے، یہ مکان کی مثالیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ تو پہلی شرط ہے کہ ظرف کی کہ کیا ہونا چاہیے؟ متصرف ہونا چاہیے. مصدر کی بھی شرط کیا ہے؟ کہ مصدر جو آپ لے کر آئیں گے وہ بھی متصرف ہوگا. اب فعل مجہول میں جب مصدر لے کر آتے ہیں تو فعل کے بعد فعل جس مصدر کے اوپر عمل کرتا ہے وہ مصدر نحو میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جلست جلست القاری، ٹھیک ہے، یہ مشہور مثال ہے. تو جلسہ جو مصدر ہے یہ جلست کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ابھی ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ اس مفعول مطلق کو نائب فعل بنا دیں، یعنی مفعول مطلق کا ایک نام مصدر استعمال ہوتا ہے. قدیم کتابوں میں جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یاقا وہ مفعول مطلق نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یاقا المصدر ہو، یاقا المصدر لو، یہ اس کے لیے مصدر واقع ہو رہا ہے. تو جیسے وہ کہیں گے مصدر واقع ہو رہا ہے یعنی سیدھا سمجھ جائیں گے کہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے. اب اسی مصدر کو جب ہم نائب فعل بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم اس کیا رکھیں گے؟ ہم مرفوع رکھیں گے. ٹھیک ہے. مثلا وہاں پہ کیا کہا؟ جلست و جلست القاری کا، یہاں پہ کیا ہے؟ جولسا کہہ دیں گے، جولسا جلوسن، وہاں پہ جولسا جلستن کہیں گے، جلستن جو ہے وہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. ہاں کیا چیز؟ ہاں نہیں کثیر نہیں، فرحتن یوں کہ فرحہ فرحتن، فرحت کیا ہے؟ مصدر ہے نا، کثیر تو مصدر نہیں ہے نا، فرحت اسی فعل کا مصدر لے کر آنا ہے نا. جیسے کہتے ہیں مقدار وغیرہ کے لیے آ رہا ہے، مقدار کے لیے تو وہ تمیز کی بحث میں چلی جائے گی نا، جو مقدار کو بیان کرتے ہیں. اس کی تین قسم ہے نا، لو کے لیے آتا ہے اسی جیسا فعل ہو، پھر اسی جلسن بہرحال ابھی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بھی مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس فعل لازم کو آپ نے مجہول بنانا ہے اسی فعل لازم کا آپ مصدر لیں آگے. ٹھیک ہے، واضح. ہاں جیسے جولسا جلستن کہیں، فرحہ فرحتن کہیں، یوں زور بضربتن. اچھا، یہ تو کیا ہوگی کہ مصدر متصرف ہونا چاہیے، ظرف بھی متصرف ہونا چاہیے. یعنی اس کا متصرف ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ضمہ والا اور رفع والا اعراب ہمیں عربی زبان میں ملنا چاہیے، کیونکہ ہماری یہاں پہ مجبوری کیا ہے کہ ہم اسے نائب فعل بنا رہے ہیں اور نائب فعل کو مرفوع ہونا ہے، لہذا متصرف ہونا ضروری ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ المختصین، ٹھیک ہے، عبارت توجہ کی، الا مع ظرف والمصدر المتصرفین المختصین، ظرف اور مصدر مختص ہونا چاہیے. ابھی جو ہم نے مثالیں دی ہیں جلسہ جلستن، یہ جلسہ عموم ہے کہ وہ بیٹھا. اب وہ کیسے اس کا بیٹھنا بیٹھا ہے، اس طرح کو کوئی ترجمہ کر لیں آپ، عمومی ہے، یعنی اس کو خوشی حاصل ہوئی. فراتن، کون سی خوشی حاصل ہوئی، کس طرح کا بیٹھا ہے، اس کو خاص نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، کچھ خاص کریں، خاص کیسے کریں؟ اس کی کوئی صفت لیں. ٹھیک ہے، مثلا جولسا جلوسن حسن، یوں کہہ دیں کہ وہ خوبصورت کیا ہے؟ بیٹھا. ٹھیک ہے، یا یوم کی ہم نے مثال دی تھی، سیرا یومن کہہ رہے تھے تو یوم کو کیا ہے؟ مضاف الیہ کریں، یا یوم کو کیا ہے؟ کوئی صفت لے کریں، سیرا یومن جمیلن، یا کیا ہے؟ سیرا یوم الجمعہ، یوں کہہ کے. یعنی اختصاص جو ہم نحو میں نہیں پڑھتے کہ نکرہ مختصہ، وہ اختصاص کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یا اس کی صفت لے کر آتے ہیں یا اسے مضاف کرتے ہیں. تو یہاں پہ مختصر سے کیا مراد ہوگا؟ یا اسے صفت لے آئیں گے یا اسے کیا کریں گے؟ مضاف کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طریقے سے مجرور کے بارے میں کہا کہ جو تیسرا طریقہ مجرور، یعنی الا مع ظرف والمصدر المتصرفین المختصین، آگے کیا کہا؟ او المجرور، یا آپ اسے جو ہے وہ مال مجرور، مجرور کے ساتھ اسے کیا بنائیں؟
इल्ला मा ज़र्फ़ व इल्ला माल मजरूर, यूँ हो जाएगा, मजरूर के साथ इसे बनाएं। और मजरूर ज़ाहिर बात है जार के बगैर तो नहीं आता ना, जार लाना पड़ेगा। लेकिन मजरूर कौन सा कि अल्लज़ी लम यल्ज़िमिल जारु लहू तरीक़तन वाहिदतन, मजरूर ऐसा होना चाहिए कि उसका जो जार है वो उसके लिए एक ही तरीका को लाजिम ना करार देता हो। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है, इसकी क्या तशरीह की जाती है। हमारे पास कुछ जार ऐसे हैं कि जो मजरूर फ़कत एक ही तरह का जाते हैं, उन्हें दूसरी कैटेगरी का मजरूर आप दे ही नहीं सकते। उनमें से जो मशहूर हमारे पास जार हैं वो मुज़ और मुंज़ो हैं। मुज़ और मुंज़ो रूफ़ जारा में से मुज़ और मुंज़ो क्या कहते हैं कि भाई हमें मजरूर चाहिए, लेकिन वो उस मजरूर का ताल्लुक वक्त से होना चाहिए, ज़र्फ़ से होना चाहिए। ठीक है, मुज़ यौमल जुम्मा, ठीक है, मुज़ रअयता, जब से तूने देखा, यानी जो भी हमारा मजरूर लेकर आएंगे, चाहे वो जुमला लेकर आएँ, जुमला फ़ेलिया लेकर आएँ, वो फ़ी क्या जुमला फ़ेलिया क्या होता है, फ़ी महल जरन वाक़या होता है ना, तो उसमें भी टाइम क्या होना चाहिए, इशू टाइम का होना चाहिए। ठीक है, लिहाजा हमारा जो मजरूर होगा वो अला तरीक़तिन वाहिदा आएगा। वो तरीका कौन सा है कि दायमन वो क्या होगा, ज़र्फ़ होगा। जबकि जो हर्फ जारा बा है ये कहता है जी मैं तादिया के लिए भी आ जाऊँगा, इल्साक के लिए भी आ जाऊँगा, सबबियत के लिए भी आ जाऊँगा, ये अमूमी है, इसे एक तरीका ज़रूरी नहीं है। हर्फ जारा बा में हो गया, अन में हो गया, लाम में हो गया, बाकी जो भी हैं इन दो को निकाल के मुज़ और मुंज़ो, हाँ, मुज़ और मुंज़ो को निकाल, रूफ़ जारा में से मुज़ और मुंज़ो को निकाल। ठीक हो गया। इसी तरीके से मसलन हरूफ जारा में से वाव कसम की एक बात करते हैं, वाव कसम भी क्या हर्फ जार देती है ना, वल्लाहे। हाँ, तो ये वल्लाहे की क्या कहेगी कि मुझे कौन सा मजरूर चाहिए, यानी कसम, हाँ मुक़सम बिही, कि मैं वाव कसम मैं किसके ऊपर दाखिल होंगे, हर किसी के ऊपर दाखिल नहीं होंगी, जिसकी आप कसम खा रहे होंगे मैंने उसी के ऊपर फ़कत दाखिल होने। दो मिसाल होंगी, मुंज़ो और वाव कसम के क्या मिसाल हो। हाँ, मुझे वो चाहिए जिसका माँ बाप दाखिल हो, वही की माना जाता है। आशा भी तो कहता है तमाम मतलब इस्तिस्ना का मौजूद, हाशा भी कहते हैं इस्तिस्ना का, हाशा भी हो गया, तो इस तरह की क्या सारी चीज़ें ले आएंगे। तो ये वाले जो है वो जार नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। फिर आगे मुसन्निफ कह देंगे कि बहरहाल ये सिमा के ऊपर ही है, ठीक है, लेकिन सिमा से जो उन्हें बात नजर आई वो यही नजर आई है कि भाई उसमें जो जार उन्हें लगते हुए नजर आए हैं वो अमूमी लगते हुए आए नजर। ठीक है जी, वाज़ेह हो गया। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि फ़ेल लाजिम को मजहूर बनाने के तरीक़ों में से पहला तरीका ज़र्फ़ क्या कहेंगे, ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ मुख्तस, दूसरा तरीका मस्तर मुतसर्रिफ़ मुख्तस, तीसरा तरीका मजरूर, हाँ मजरूर इज़ा कान हर्फ़ुल जार लहू आमुन। ठीक है, यानी ला यल्ज़िमु अला तरीक़तिन वाहिदा, यूँ हो जाएगा। अच्छा, आप मिसालें देखिएगा कि सीरा यौमुल जुमाते में यौम सीरा के लिए क्या बनाएंगे हम, नाइब फ़ैल बनाएंगे। ठीक है, और यौमुल जुमा को हम क्या कहेंगे कि ये यौम ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ है, क्योंकि ये लुगत में मज़मूम मरफ़ू वारिद हुआ है। ठीक है, फ़क़त यौम नहीं होता। और ख़ास कैसे हो गया, इजाफ़ा की वजह से। वक़फ़ अमामुल अमीर में अमाम ज़र्फ़ मकान की मिसाल है। ये अमामो ये लुगत में क्या है, मरफ़ू इस्तेमाल होता है क़दीम अरबी ज़बान में, और फ़कत क्या मंसूब वारिद नहीं होता, लिहाजा ये मुतसर्रिफ़ हो गया। और अमीर की तरफ मुज़ाफ़ होने की वजह से ये क्या हो गया, ख़ास भी हो गया, इख्तिसास हो गया इसका। वजुलिस जुलूसुन हसनुन, जुलूसन को क्या कहेंगे, ये भी मस्तर क्या मुतसर्रिफ़ है, यानी जुलूसन जुलूसन हर तरह से इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे इख्तिसास कैसे हो गया कि उसकी सिफत लेकर आ गए। फ़फ़ुरिहा बिक़ुदूम मुहम्मदिन, ये अभी मिसाल किसकी आ रही है, मजरूर की आ रही है, तो इसको हर्फ जारा बा के साथ बनाया, और जो कि क्या अमूमी है, फ़कत क्या ज़र्फ़ के साथ या कसम वगैरह ये किसी एक के साथ ख़ास नहीं है ये। ठीक है, बेखिलाफ़ लाज़िम हालतन वाहिदतन, ये उसके खिलाफ है कि जो एक हालत पे लाजिम होते हैं। अब एक हालत के लाजिम होने किसके मुकाबले में, मुतसर्रिफ़ के मुकाबले में। मुतसर्रिफ़ क्या होता है, जामिद, हाँ इसी लाजिम वाहिद को क्या कहते हैं, जामिद कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुतसर्रिफ़ के मुकाबले में मुसन्निफ़ ने कौन सी ताबीर इस्तेमाल की, अल-लाज़िम हालतन वाहिदतन। ठीक है, यानी इसी तरीके से अगर सवाल किया जाए कि मुतसर्रिफ़ से मुसन्निफ़ की क्या मुराद है, हम क्या कहेंगे, मा यल्ज़िमु अला हालतन वाहिदतन। ठीक है, जो एक हालत पे लाजिम ना होता हो। एक हालत पे लाजिम होने वाले कुछ ज़ुरूफ़ और मसादिर की मुसन्निफ़ क्या मिसालें दे रहे हैं।
اس میں سے پہلی مثال کیا ہے؟ عندہ کے دی. عندہ کیا ہے؟ ظرف ہے. ظرف مکان استعمال ہوتا ہے نا، ظرف مکان آپ کے پاس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی حالت میں استعمال ہوتے ہیں. ان دو ہمیں نہیں ملا لغت میں، ٹھیک ہے. جب بھی ہم نے ایسے دیکھا ہے قدیم عربی میں اندہ ملا ہے، یا کچھ مثالوں میں اس کے شروع میں حرف جارہ لگا ہوا تھا، من عند اللہ، ٹھیک ہے جی، اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے. اندی مثلا اضافہ ہوتا ہے، اندی اور اندہ ہمیں مل گئے، لیکن عندو کیا ہمیں نہیں ملا، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ وہ والا متصرف نہیں ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں کیا چاہیے تھا؟ نائب فاعل بنانا تھا نا، ٹھیک ہے. اور جو اذا ہے آگے، اذا بھی کیا ظرفیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اذا یہ مکان اور زمان دونوں کے لیے آ سکتا ہے جب کے معنی میں. یہ تو پھر اذا تو کیا ہے یہاں پہ؟ ایک ہی حالت میں، یعنی تو مبنی للسکون ہے نا، ہاں، اس کی تو کوئی حرکت ہی نہیں آتی نا، تو اس کو ہم نائب فاعل کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ دو مثالیں کس کی ہو گئیں؟ ظرف کی ہو گئیں. آگے سبحان اور معاذ، یہ دو مصدر کی مثالیں ہیں. سبحانہ جو ہے یہ مصدر ہے، یہ ہمیشہ سبحان اللہ استعمال ہوتا ہے، سبحان اللہ استعمال نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے معاذ کیا استعمال ہوتا ہے؟ معاذ اللہ استعمال ہوتا ہے، معاذ اللہ استعمال نہیں ہوتا. اور یہ مصدر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کی ترکیب کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ کی ترکیب کریں وہ کیا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے. فعل محذوف کیا ہے؟ اسبحو سبحان اللہ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے معاذ اللہ، جی معاذ اللہ استعمال ہوتا ہے، تو معاذ اللہ کی ترکیب کریں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ معاذ اللہ، ٹھیک ہے، یوں ہو جائے گا. تو یہ جو مصادر ہیں یہ جلوس کی طرح سے نہیں ہے کہ آپ کو جلوسن بھی لغت میں مل جاتا ہے، وقوفن بھی مل جاتا ہے، فرحتن بھی مل جاتا ہے، نہیں. سبحانہ جب بھی آپ کو لغت میں ملے گا قدیم عربی زبان میں، فقط یہ کیا ملے گا؟ یہ منصوب بھی ملے گا. معاذ بھی ایسے منصوب بھی کیا ملے گا. تو لہٰذا یہ اس مصدر کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ ظروف تو ہے لیکن ظروف نہیں، مصدر، مصادر تو ہیں لیکن متصرف نہیں ہے، یہ ایک ہی حالت کے اوپر کیا لازم ہو جاتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.